یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز آخر 3 ہی گھنٹوں میں کیسے ڈوب گیا؟ یہ بات ہے 10 اپریل 1912 کی RMS ٹائٹینک، دنیا کا سب سے بڑا اور لگژریس جہاز اپنے زمانے کا۔ یہ جہاز انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک اپنے پہلے سفر پر نکلتا ہے۔ اس کے اندر ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہیں۔ آخر نہ صرف یہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز 269 میٹر لمبا اور 50 میٹر سے بھی زیادہ اونچا، بلکہ اس میں جو لگژری استعمال کی گئی ہے اس کو بنانے میں، وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ اس زمانے میں اس کو بنانے کی کاسٹ $7.5 ملین، جو کہ آج کے $500 ملین سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ اس جہاز کی ڈیکوریشن اور فیسلٹیز کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھی۔ سٹین گلاس ونڈو، 2 گرینڈ سٹیئرز، ایک ہیٹڈ سوئمنگ پول، پرائیویٹ ٹرکش باتھ، ایک جم، ایک اسکواش کورٹ، 4 ریسٹورانٹ، باربر شاپ اور ایک لائبریری، اور اس کے ساتھ جس طرح کے سیفٹی فیچرز اس جہاز میں استعمال کیے گئے تھے، اس کو بنانے میں اس جہاز کو انسنکیبل مانا جاتا تھا، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ اس جہاز کو بنانے والی کمپنی تھی وائٹ اسٹار لائن، جس کے 15,000 سے زائد ورکرز اور انجینئرز نے 3 سال کی محنت کے بعد اس شاہکار کو تیار کیا تھا۔ اس جہاز کی بیس 2 لیئرز پر مشتمل تھی اور جہاز کی باڈی کو 16 مختلف کمپارٹمنٹ میں بنایا گیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ کسی بھی بڑے نقصان یا حادثے کی صورت میں یہ جہاز محفوظ پانی میں تیرتا رہے گا۔ اس جہاز کی کمانڈ سنبھالے تھے 62 سالہ کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ، جو اس وقت کے ایکسپرٹ کیپٹن میں سے ایک تھے، اور یہ ان کی 40 سالہ سروس کا آخری سفر تھا، جس کے بعد انہوں نے ریٹائر ہونا تھا۔ لیکن کیپٹن ایڈورڈ کو کیا معلوم تھا کہ یہ ان کی سروس کا ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی کا بھی آخری سفر ہونے والا ہے۔ اس جہاز میں قریباً 2200 لوگ سوار تھے، جس میں زیادہ تر امیر ترین بزنس مین شامل تھے۔ اس جہاز کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور اس نے اگلے 7 دن کے اندر نیو یارک پہنچنا تھا۔ اپنے سفر کی ابتدا سے ٹھیک 2 دن بعد 12 اپریل 1912 کو اس جہاز کے ریڈیو وائرلیس آپریٹر جیک فلپ اور ہیرلڈ برائٹ کو وارننگ میسیجز ملنا شروع ہو گئے تھے، جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ آگے کافی بڑے بڑے آئس برگ یعنی برف کے پہاڑ موجود ہیں، اس لیے احتیاط کی جائے۔ 14 اپریل 1912 کی رات جہاز سمندر کے اس حصے میں داخل ہوا جہاں سب سے زیادہ آئس برگ موجود تھے۔ اس رات چاند کے نہ نکلنے کی وجہ سے کافی اندھیرا تھا اور سمندر بھی کافی پرسکون تھا۔ رات 11:35 کا ٹائم تھا جب جہاز 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک جہاز کے اوپر والے حصے، جسے کروز نیسٹ کہا جاتا ہے، اس میں بیٹھے فریڈرک فلیٹ اور لی کو ایک بڑا سا آئس برگ نظر آیا۔ اندھیرے اور دوربین نہ ہونے کی وجہ سے انہیں صحیح اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ آئس برگ کتنا دور ہے۔ اس آئس برگ کی اطلاع انہوں نے فوراً کیپٹن کو دی۔ یہ انفارمیشن ملنے کے بعد کیپٹن نے جہاز کی سپیڈ کو کم کرنے اور جہاز کو موڑنے کی پوری کوشش کی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جہاز آئس برگ کے کافی قریب آ چکا تھا، اور یہ آئس برگ کوئی معمولی آئس برگ نہیں تھا۔ لینتھ میں 200 بائی 400 فیٹ یعنی ایک فٹ بال فیلڈ جتنا بڑا، اور ہائٹ میں یہ جہاز کی کروزنس تک آ رہا تھا۔ رات کے ٹھیک 11:40 پر RMS ٹائٹینک اس آئس برگ کے ساتھ تقریباً 22 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بری طرح سے ٹکرا گیا، جس سے اس کے 6 کمپارٹمنٹ میں آہستہ آہستہ پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ کیپٹن ایڈورڈ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فوراً دوسرے جہازوں کو مدد کے لیے ریڈیو سگنلز بھیجنا شروع کر دیے۔ 12:20 پر سگنلز ایک پاس کے دوسرے جہاز RMS کارپیتھیا کو ملے، لیکن وہ جہاز ٹائٹینک سے تقریباً 107 کلومیٹر دور تھا اور اسے ٹائٹینک کے پاس پہنچنے میں تقریباً 3 گھنٹے کا وقت لگنا تھا۔ 12:25 تک جہاز میں کافی سمندری پانی جمع ہو چکا تھا اور کیپٹن کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ جہاز ڈوب جائے گا۔ اس لیے کیپٹن نے لائف بوٹ کو سمندر میں اتارنے کا حکم دیا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس موجود تھی، جس میں قریباً 1200 لوگ آ سکتے تھے، لیکن جہاز میں 2200 لوگ موجود تھے۔ رول کے مطابق ان لائف بوٹس میں پہلے بچوں اور عورتوں کو اتارا گیا۔
رات 2:18 تک جہاز کی تمام لائٹس بند ہو چکی تھی اور 2:20 پر یہ جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ کر اٹلانٹک اوشن میں ڈوب گیا۔ 3 گھنٹے بھی نہیں لگے اس کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کو پانی میں ڈوبنے میں۔ اس وقت 1500 لوگ جہاز میں موجود تھے، وہ یا تو جہاز کے ساتھ پانی میں ڈوب گئے یا پھر جن لوگوں کو تیرنا آتا تھا وہ لوگ ہائپوتھرمیا کی وجہ سے مارے گئے، کیونکہ سمندر کے پانی کا ٹمپریچر -2 ڈگری سیلسیس تھا۔ اس ٹمپریچر پر اگر آپ پانی میں گرتے ہیں تو کچھ ہی منٹوں میں آپ کی موت ہو جائے گی۔ رات 3:30 پر RMS کارپیتھیا جہاز ٹائٹینک جہاز کے قریب پہنچا اور تمام لائف بوٹس پر سوار 706 افراد کو بچا لیا گیا، اور آخرکار 18 اپریل کو یہ خوش قسمت مسافر نیو یارک پہنچے، جہاں ہزاروں لوگ ان کو دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ RMS ٹائٹینک کے اس حادثے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن یہ جہاز اس خوفناک حادثے سے بچ سکتا تھا اگر جہاز کے کروز نیسٹ میں بیٹھے فریڈرک فلیٹ کو آئس برگ کا صحیح اندازہ ہو جاتا، اور اگر جہاز کی سپیڈ اتنی زیادہ نہ ہوتی تو کیپٹن جہاز کا رخ آئس برگ کے راستے سے موڑنے میں کامیاب ہو جاتے، جس سے اس حادثے سے بچا جا سکتا تھا۔